أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. صدق الله العظيم. گزشتہ آیات میں کثرت سوال سے منع کیا ہے. فضول اور بے جا سوال نہ کرو، اور فرمایا کہ جو خود تم نے اپنے اوپر چیزیں حرام قرار دے لی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو وہ حرام نہیں قرار دی، جیسے بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، حام وغیرہ جن کا تذکرہ ہوا. یہ چیزیں خود انہوں نے اپنے اوپر غیر اللہ کے نام پر جو ہے حرام قرار دے لی کہ ان جانوروں کا دودھ نہیں استعمال کریں گے، ان کا گوشت نہیں استعمال کریں گے، ان پہ سواری نہیں کریں گے کہ یہ بتوں کے نام پر ہے. اللہ تعالیٰ نے تو تم نے نہیں کہا، تم جھوٹ باندھتے ہو اللہ تعالیٰ پر، اور ایسا کرنے والے عقل نہیں رکھتے. اب یہاں پر اللہ رب العزت نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کی طرف دعوت دی ہے، اور فرمایا کہ اس کے مقابلے میں جو کچھ بھی ہے اس کو چھوڑ دو. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس طرف جو نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی قرآن پاک. اللہ رب العزت نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دل پر علی قلبک نازل بہ روح الامین، لانے والے روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. ذو قوت، جو قوت اور طاقت کے مالک ہے کہ رستے میں ان سے کوئی چھین نہیں سکتا، کوئی گڑبڑ نہیں کر سکتا. اور اللہ رب العزت نے یہ انسانوں کی فلاح اور ہدایت کے لیے قرآن پاک نازل فرمایا ہے تاکہ لوگ اس پر عمل کر کے کامیاب ہو جائیں. قرآن پاک کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک زبر، زیر، شد، مد سب محفوظ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح نازل کیا ہے آج بھی ویسے ہی محفوظ ہے. خود اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے الفاظ کی بھی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے، اور قرآن پاک کی جو تشریح ہے، جو معانی ہے، اس کی بھی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے خود ہی ذمہ لے رکھا ہے. ان کے حفاظت اور اسی طرح ان کا بیان کرنا. قرآن پاک میں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. حضور علیہ السلام کے بعثت کے جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے اس کا بیان کریں، اس کا معنی مطالب بیان کریں کہ اس کے معنی مطالب کیا ہے. اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ بس قرآن کافی ہے، ان کا اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا ہے. قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب جو سب کتابوں کی سردار افضل کتاب ہے، اس کی تشریح بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی حضور علیہ السلام کے ذریعے سے. وحی پر ایمان لانا ہر انسان پر لازم ہے. جو ایمان لائے گا وہ ایمان والا بن جائے گا، جو نہیں لائے گا وہ کافر بن جائے گا. اب وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی جلی، وحی خفی. وحی جلی جو ہے وہ قرآن ہے، اور وحی خفی وہ حدیث ہے. اس لیے دونوں پر ماننا اور دونوں پر عمل کرنا لازم ہے.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف بھی آؤ، یعنی رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا ہے اس کو بھی مانو، قرآن پاک، یعنی اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت اس وجہ سے، ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو اس وجہ سے کہ وہ تمہارا منعم ہے، تم پر انعامات کرنے والا تمہارا خالق مالک رب ہے، اس لیے اس پر ایمان لاؤ اور اس کی مانو۔ اور رسول کی اطاعت اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور قرآن پاک میں دوسری جگہ فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی۔ تو رسول کی اطاعت کا بھی اللہ نے خود حکم دیا ہے۔ جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کی احادیث میں ذکر ہے، اس پر بھی ایمان لانا، اور وہی قرآن پاک کی تشریح اور معانی، خود اپنی مرضی سے قرآن پاک کی تشریح نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور جب ہم پڑھیں تو آپ اس کے پیچھے پیچھے نہ پڑھیں۔ لا تحرک به لسانک ان علینا جمعہ، اس کا جمع کرنا آپ کے دل میں ہمارے ذمہ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پڑھتے تھے تاکہ کوئی رہ نہ جائے، کوئی لفظ نہ رہ جائے جو وحی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ نہ پڑھیں، آپ کے دل میں جمع کر دینا ہمارا کام ہے۔ اور آگے فرمایا ثم انا علینا بیانا، پھر اس کے بیان، اس کے معنی بیان کرنا وہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضور علیہ السلام کو اس کے معنی مطالب سب بتائے ہیں، اور آپ نے بتائے۔ خود اپنی مرضی سے لغت کو جان کر، لغت کے معنی ڈکشنری دیکھ کر قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ جن لوگوں نے یہ کوشش کی وہ تباہ و برباد ہوئے، گمراہ ہوئے۔ چنانچہ جو حدیث کے منکر ہیں، انکار حدیث کا فتنہ آج کل بھی عروج پہ ہے، تو جو حدیث کے انکار کرتے ہیں، غلام احمد پرویز اس نے حدیث کا انکار کیا اور قرآن پاک کی پھر اپنی مرضی تشریح کی۔ اس نے کہا کہ اللہ کا معنی ہے قانون، یعنی جب حدیث کا انکار کر دیں گے تو پھر اسی طرح گمراہ ہوئے۔ اب اللہ کا معنی قانون ہے، یعنی قانون پر عمل کر لو، جو حکومت کے قوانین ان پر عمل کر لو، یہی اللہ ہے۔ اللہ کی ذات کا انکار کر دیا، حالانکہ اللہ کی ذات پر ایمان لائیں گے تو ایمان والے ہوں گے۔ اللہ کو ماننا ہے اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے، اپنی مرضی سے نہیں۔ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، بدھ مت ہیں، دیگر باطل مذاہب ہیں، وہ سب اللہ کو مانتے ہیں لیکن اپنے طریقے سے، جو اللہ کو اس رسول کا طریقہ اس طریقے سے نہیں مانتے، اپنے طریقے سے مانتے ہیں، اپنی مرضی سے تشریح کرتے ہیں کہ اللہ سے کیا مراد ہے، اور اس طرح وہ گمراہ ہیں۔ اس لیے انہوں نے کسی یہود و نصارہ نے کہہ دیا کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کے شریک بنا دیا، اپنی مرضی سے جب کریں گے تو اس طرح گمراہ۔ تو غلام احمد پرویز نے بھی ایسے ہی کیا اپنی مرضی سے، اور قرآن پاک میں اس نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو بس صبح سحر کے لیے نکلو، سبحان اللہ الحمدللہ کہہ دے، نماز قائم ہوگی۔ کوئی رکھتے شکتے نہیں ہے، کوئی بیچ میں پڑھنا نہیں ہے، کیونکہ یہ تو سب کچھ حدیث سے ثابت ہے۔ حدیث کا وہ انکار کرتا ہے، اور قرآن پاک میں تو رکھتے نہیں بیان کی گئی، نماز کے اوقات نہیں بیان کیے گئے واضح طور پہ، تو حدیث کا جو انکار کرے گا وہ اس طرح گمراہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کر دیا، اس طرح اور سب احادیث میں جو چیزیں ان کا انکار کر دیا، معجزات کا انکار کر دیا۔ تو جو قرآن پاک کو اپنی مرضی سے مانیں گے وہ گمراہ ہوں گے۔ قرآن پاک کی وہ تشریح
جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہی ماننی ہے، اس کے مطابق وہی کامیابی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آؤ اس طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور رسول کی طرف۔ رسول کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت ہے۔ تو جب ان سے یہ کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، کہتے ہیں کہ ہمیں کافی ہے وہ جس پر ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو، باپ دادا کو، جو ہمارے باپ دادا کام کرتے رہے ہیں وہی کافی۔ مشرکین بھی یہ کہتے تھے ہمارے باپ دادا وہ بڑے لوگ تھے، سردار تھے قبیلوں کے، وہ پنچایت کرتے تھے، لوگوں کے فیصلے کرتے تھے اور لوگ ان کے پاس جمع ہوتے تھے، تو یہ بے وقوف تھے جو یہ سب کچھ کرتے تھے، ساری دنیا ان کے پاس جاتی تھی اپنے فیصلوں کے لیے، تو ان کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ وہی تو یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو ہم بھی انہیں پر ہیں۔ یہ اس کو کہتے ہیں اندھی تقلید، اور کہ نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، جو وہ کچھ کر رہے ہیں گمراہی اس پہ مان لیا۔ تو اصل تو قرآن و حدیث پر پرکھنا ہے، قرآن کی تشریح بھی اپنی مرضی کی نہیں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، صحابہ کرام نے کی ہے، فقہاء کرام نے جو تشریح کی ہے، سب سے پہلے کوئی بھی مسئلہ ہے اس کو قرآن پر پیش کیا جائے گا، پھر سنت رسول پر پیش کیا جائے گا، اس کے بعد صحابہ کرام کے اقوال اور ان کا عمل ہے، اور پھر فقہاء کرام جو صحابہ کرام کے شاگرد ہیں ان پر پیش کیا جائے گا۔ اس طرح کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ تو اولو الامر کون ہے؟ وہ علماء، فقہاء اور حکام وقت وہ ہیں۔ تو اگر حکام وقت جو ہیں وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوں تو اس کو قبول کیا جائے گا، اور اگر وہ قرآن و حدیث کے مطابق نہ چلیں تو پھر رد کیا جائے گا۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت مطلق فرض ہے، جیسے اللہ کی اطاعت فرض ہے ایسے رسول کی اطاعت بھی فرض ہے، کیونکہ رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا۔ تو یہ اندھی تقلید کرتے تھے کہ جو ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے ہیں ہم تو وہی کرتے۔ اس کو کہتے ہیں کہ عقل اور سمجھ استعمال نہ کرنا، بس اپنی مرضی سے، اپنی خواہش کو۔ اس کو کہتے ہیں سوء حجاب۔ جو ہے 3 قسم کے حجاب ہیں جن کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، تو ان میں سے ایک سوء معرفت بھی ہے اور سوء رسم بھی ہے، کہ انسان اپنے خاندان، قوم، قبیلے کے رسم و رواج پر چل پڑتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد، قوم قبیلہ یہی کرتے ہیں اس لیے ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ یہ کوئی عذر قبول نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اور جیسے انہوں نے اس کی تشریح کی ہے، بیان کیا ہے، اس کے مطابق، اپنی مرضی سے نہیں۔ لغت کے ذریعے سے یا اپنی عقل سے قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ صحابہ کرام کو غلطی لگ گئی، جو عربی تھے، عربی کو جانتے تھے، سب معانی جانتے تھے، قرآن پاک ان کے سامنے نازل ہوا، ان کو بھی سمجھنے میں غلطی لگ گئی۔ جیسے روزے کا معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس وقت تک کھاتے پیتے رہو جب تک کہ جو ہے وہ سفید داغا سیاہ سے واضح نہ ہو جائے۔ اب وہ داغے جو ہے حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 2 داغے رکھ لیے، ایک سفید اور سیاہ اپنے سرہانے کے نیچے، اور وہ نکال کر دیکھتے رہتے تھے جب تک پتہ نہ چلے کہ سفید کون سا سیاہ کون سا، کھاتے پیتے رہتے۔ تو صحابہ کرام میں سے بعض نے حضور علیہ السلام کو بتایا کہ حضرت عدی تو یہ کرتے ہیں، اس آیت کا انہوں نے یہ مطلب سمجھ لیا اور 2 داغے رکھے ہوئے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو سفید، اصل میں تو وہ صبح صادق مراد تھی نا، صبح صادق سے پہلے سحری کا وقت ہے تو وہ کھاتے رہو۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو آسمان پر دھاری ہوتی ہے، سفید دھاری، تو یہ اتنی یعنی چھوٹی ہو گئی عدی بن حاتم طائی کی کہ اس کے سرانے کے نیچے آ گئی۔ اس سے تو مراد وہ سفید دھاری تھی جو آسمان کے کنارے پر نکلتی ہے، نہ کہ سفید اور سیاہ دھاگے مراد تھے، حالانکہ وہ عربی تھے، قرآن ان
کے سامنے نازل ہوا، لیکن وہ سمجھنے میں ان کو غلطی لگی، حضور علیہ السلام نے ان کو پھر وضاحت فرمائی۔ اس لیے قرآن کو لغت سے یا جو عربی جانتے ہیں عربی جاننے کی وجہ سے نہیں سمجھ سکتے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام کی طرف رجوع کرنا ہوگا، سنت اور احادیث کو دیکھنا ہوگا، اپنی مرضی اور خواہش سے ہم اس کی تشریح نہیں کر سکتے۔ اس لیے فرمایا کہ ان کو کہتے ہیں کہ قرآن اور رسول کی طرح وہ کہتے ہیں ہمیں کافی ہے، ہمارے آباء و اجداد جس پر تھے، اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، فرمایا اگر ان کے آباء و اجداد وہ نہیں جانتے کچھ بھی اور نہ ہی وہ ہدایت پاتے ہیں تو تب بھی یہ انہی کے پیچھے چلیں گے۔ دوسری جگہ ہے کہ یہ اگر عقل بھی نہیں رکھتے پھر بھی یہ ان کے پیچھے چلیں گے۔ اس لیے سمجھنا چاہیے، قرآن پاک جو ہے وہ اس کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے، حدیث کے بغیر قرآن پاک کی تشریح نہیں ہو سکتی، بلکہ خود قرآن حدیث ہے، خود قرآن حدیث ہے۔ حدیث کے سے کہتے ہیں قول رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، کیا، عمل کیا، صحابہ نے کیا، آپ خاموش رہے، وہ سب احادیث کی مختلف اقسام ہیں۔ اب قرآن کی یہ آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، وہ حضور علیہ السلام کو معلوم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا، صحابہ کرام نے پھر آگے بتایا۔ تو یہ جو حضور علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آیت ہے، اس کو فلاں صورت کے فلاں آیت کے بعد رکھنا ہے، تو یہ کون فرما رہا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول کا فرمان ہی تو حدیث ہے۔ تو اگر قرآن کو دیکھا جائے یہ بھی حدیث ہے، لیکن یہ وحی جلی ہے اور حدیث وحی خفی ہے، دونوں پر عمل کرنا لازم ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اللہ تعالیٰ عمل کی